پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی. ہماری یہ مصیبتاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے. حملہ یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا پاکستان کو بنانے میں. قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے. A very very warm welcome to all of you. زید احمد صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. کیا وجہ ہے کہ آج 65 سال بعد بھی ایک فکری انتشار ہے، پتہ ہی نہیں پاکستان کیوں بنا تھا؟ ہم تھوڑا سا ریفرنس آپ کو پہلے دینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز میں 4 بڑے بڑے نام آپ کو ملتے ہیں. پہلا نام آپ کو ملتا ہے علامہ اقبال کا، دوسرا قائد اعظم کا، پھر لیاقت علی خان کا، اور سردار عبدالرب نشتر کا. یعنی یہ 4 بڑے بڑے نام ہیں ہمارے. اگر آپ ان چاروں کو نکال دیجئے پاکستان کی تاریخ میں تو نہ پاکستان ہے، پھر نہ تحریک پاکستان ہے. تو جو فکری انتشار ہے وہ ان چاروں شخصیات پہ حملہ ہے. ان چاروں پر حملہ کیا جاتا ہے شدید. آج ہم بتائیں کیا حملہ یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا پاکستان کو بنانے میں. قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے. لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر نے مل کر جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی 1949 میں پاکستان کے بننے کے بعد جو ہماری فکری سمت طے کی گئی، our ideological direction bearings were set, was the objective resolution based on the thoughts of قائد اعظم and علامہ اقبال. لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کوئی مولوی نہیں تھے کہ تھیوکریسی بنانا نہیں چاہتے تھے، ملا گیری نہیں چاہتے تھے پاکستان میں. وہ ایک لبرل ایسی مسلمان ریاست بنانا چاہتے تھے جس کی بنیاد خلافت راشدہ اور قرون اولیٰ کے اوپر ہو. قائد اعظم کے 2 ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور ڈاکٹر علی شاہ، جو آخری چند گھنٹے قائد اعظم کے، جب زیارت میں قائد اعظم کا علاج ہو رہا تھا، پھر وہاں سے ان کو کوئٹہ لایا گیا، پھر جہاز میں بٹھا کے ان کو کراچی لائے، وہ ایمبولینس خراب ہوئی، پھر لا کر ان کو گورنر جنرل ہاؤس میں لے کر آئے اور وہاں پر قائد اعظم کا انتقال ہوا. ان دونوں ڈاکٹرز نے آخری قائد اعظم کے 72 گھنٹوں کی تاریخ لکھی ہے، جس میں قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر سے پورا ویژن بیان کیا ہے، پورا وزڈم بیان کی ہے کہ میں نے پاکستان کیوں بنایا. قائد اعظم کے الفاظ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان فیضان نبوی سے بنا ہے. الفاظ سنیے آپ، میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان فیضان نبوی سے بنا ہے. اور اب پاکستان کے مسلمان، اور یہ وہ خلافت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے. کین یو بلیو قائد اعظم سیئنگ دیز ورڈز؟ بیکاز ہمیں اصل قائد اعظم دکھائے ہی نہیں گئے. لبرلز اور سیکولرز نے صرف وہ 11 اگست کی ایک تقریر کے 4 جملے نکالتے ہیں اور اس کے بعد آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے. حالانکہ قائد اعظم نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا پاکستان کے لیے، اور 2500 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان would be based on pure foundations of Islamic socialism, not any other ism. یہ قائد کے الفاظ ہیں. میں فضا بائی صاحبہ کو بھی اسٹیج دیتی ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر I'm really touched، کیونکہ پتہ چل رہی ہے. مگر یہاں تک ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ تو ہم نے شاید حاصل کر لیا، مذہب کی آزادی تو ہے سب کو ہمارے ملک. یہی بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. مجھے ذرا اجازت دیجیے گا 2-3 باتوں کا جواب دیں. پہلی بات، یہ جو لبرل سیکولرز کا ایک آرگومنٹ ہے کہ اسلامی جماعتوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اس کو ہم بالکل ڈیفائن کر دیں کہ پاکستان کی مخالفت کانگریسی دیوبندیوں نے کی. دیوبند کا مدرسہ تھا، جمعیت علماء ہند اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی، اور علامہ اقبال نے ابوالکلام آزاد کی اور کانگریسی دیوبندیوں کی دھجیاں اڑا دی تھی. علامہ اقبال کا جو خط آپ نے ابوالکلام آزاد کے نام لکھا ہے، جس میں آپ نے صاف صاف شو بوائے کا لفظ استعمال کیا ابوالکلام آزاد کے لیے کہ یو آر ایکٹنگ ایز اے کانگریس شو بوائے، اور تم نہ مسلمانوں کو نمائندگی کرتے ہو نہ تم ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہو. یہ قائد اعظم نے ابوالکلام آزاد کو کہا. اور وہ کانگریسی مولوی کہ جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، علامہ اقبال نے ان کو ابو لہب کہا. اپنے ایک شعر میں کہا کہ یہ ابو لہب ہیں یہ لوگ وقت کے، جو قائد اعظم اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. لہٰذا اور تمام مسلمانوں کی اکثریت
जो पीर जमात अली शाह को फॉलो करती, पीर मानकी शरीफ को फॉलो करते, अमीर मिल्लत उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन पीर जमात अली शाह साहब थे। और पीर जमात अली शाह साहब और कायद आजम का ताल्लुक डॉक्यूमेंटेड है। कायद आजम को उन्होंने अपने गोल्ड मेडल भेजा, पैसे भेजे, कारकुन भेजे और फतवा जारी किया कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, और जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। और अगर ये कांग्रेसी मौलवी जिनकी ये मिसालें दे रहे हैं कि जिन्होंने मुखालिफत की, ये आटे में नमक जितने थे, अगर इनमें दम होता तो रोक लेते पाकिस्तान का बनना। लेकिन एक मुझे अब हमने आपके बीच में नहीं बोला था, लेट मी स्पीक। दूसरी बात ये कि इस सारी गुफ्तगू में दोस्त कर रहे हैं, किसी ने कायद आजम की अपनी तकरीरों का हवाला नहीं दिया, किसी ने कायद आजम की अपनी बातें नहीं की। 1948 में अपने इंतकाल से चंद रोज पहले कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया और उसमें कायद आजम ने एक बात बड़ी वाज़ेह डिफाइन की, फरमाते वो तकरीर निकाली है, वही बात हम अर्ज कर रहे हैं कि तकरीरों को तारीख से ही गायब कर दिया। उस तकरीर में कायद आजम ने कहा कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम ने दुनिया को तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दिया है और कोई मौजूदा इंसानियत को बचा सकता है। और स्टेट बैंक के डायरेक्टर को मुखातिब करके कहा कि मैं इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बड़े गौर से देखूंगा कि वो पाकिस्तान में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियादें कायम करे और इसके अलावा इंसानियत को तबाही से बचाने का और कोई तरीका नहीं है। कायद आजम की आखिरी स्पीच, इसके बाद इंतकाल हो गया। फिर कायद आजम के ये अल्फाज कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर हिंदुओं की गुलामी में चले जाएंगे और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, कायद आजम के ये अल्फाज हैं। और फिर ये बात, एक आखिरी पॉइंट हमें करने दे कि एक बात बार बार जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ये झूठ, मक्कारी, फरेब और धोखाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इंडिया इज अ हिंदू स्टेट, इट्स अ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट। सेकुलर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें एक ड्रामा बना हुआ है। लेकिन कायद आजम ने जब ये बात कही कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर हिंदुओं की गुलामी में चले जाएंगे, तो कायद आजम को अच्छी तरह पता था कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है। उसके बावजूद कायद आजम ने कहा, उसके बावजूद अल्लामा इकबाल और कायद आजम की जो करस्पॉन्डेंस है, आप उसको तो निकाल कर उसमें तो रीजंस थे, उनका एक्सपीरियंस था कायद आजम का, जो उनके हालात टाइम के साथ बदले, वो एक और 50 लाख मुसलमान जो शहीद हुए वो सेकुलर हिंदुओं ने नहीं शहीद किए थे। 50 लाख मुसलमान, और आज भी जो गुजरात हुआ है, आज भी जो कश्मीर हो रहा है, ये सेकुलर हिंदू नहीं कर रहे हैं। हिंदू तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, झूठ बोलते हैं ये सेकुलर लिबरल जब कहते हैं कि इंडिया सेकुलर है। फंडामेंटलिस्ट तो हर जगह है फरजाना भाई साहबा, क्या हम रह सकते थे वहां पर? वेस्ट जो अपने आप को कहते हैं अलग अलग कर दिया अपनी दो तरफ की थॉट्स, कहीं ना कहीं तो हमने इकट्ठे हुए नजर। फरिया, 2-3 बातें हम आपको बताएं। हुआ क्या है कि जो आइडियोलॉजी जिस पर पाकिस्तान बना था, हमने उसको तो इंप्लीमेंट किया नहीं कभी, और उसके बाद हम पाकिस्तान के बनने की वजूहात को, पाकिस्तान के इमरानी मुआहदात को, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते हैं। लिबरल्स का प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ यह प्रॉब्लम है कि जनरल जिया ने करारदाद मकासिद को पाकिस्तान के आइन का हिस्सा क्यों बना दिया। उनको प्रॉब्लम लियाकत अली खान से है कि उन्होंने करारदाद मकासिद पेश क्यों की। उनको प्रॉब्लम जियाउल हक से है कि उसने करारदाद मकासिद को आइन का हिस्सा क्यों बना दिया। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में से करारदाद मकासिद निकाल दें, ये जुमला निकाल दें कि पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ अल्लाह उसके रसूल का होगा, इसके बाद ये खुश हैं, फिर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। और ये वो इशू है कि जिसकी खातिर हमने 50 लाख मुसलमान कुर्बान किए थे। एक जुमला हमें मुकम्मल करने दे। कायद आजम ने पाकिस्तान बनने के बाद 2 डिपार्टमेंट बनाए थे, बाकी जो कुछ था वो अंग्रेजों का बना हुआ था। कायद आजम ने आने के बाद 2 डिपार्टमेंट बनाए, एक ISI बनाई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से था। दूसरा डिपार्टमेंट आपने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, नोट कीजिएगा ये बात। और इस डिपार्टमेंट का सरबराह बनाया उन्होंने लियोपोल्ड वेस को, जो कन्वर्ट होकर मोहम्मद असद के नाम से, जिन्होंने रोड टू मक्का मशहूर किताब लिखी है। लियोपोल्ड वेस 1936 में अल्लामा इकबाल के पास आए। इकबाल ने उनसे कहा, मोहम्मद असद से, कि आप यहां ठहर जाइए, एक रियासत बनने जा रही है, उसकी तामीर में आपने काम करना है। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला डिपार्टमेंट कायद आजम ने कायम किया, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाकायदा पॉलिसी पेपर्स लिखे गए, पाकिस्तान का विजन दिया गया, किस किस्म की इस्लामिक स्टेट हम बनाना चाहते हैं, कितनी वो लिबरल होगी, कितनी थ्योक्रेटिक होगी, क्या डिफिनेशन है लिबरलिज्म की, सेकुलरिज्म की, मुलायत की, हम किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं, जो कुरून उला में हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था, जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल था, जहां कोई मुलायत नहीं थी। स्पेन के अंदर आज भी अगर दुनिया को तहजीब और सिविलाइजेशन मिली है तो अंदलुसिया से मिली है, जहां पर यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, और एक यहूदी और ईसाई को कभी इस वजह से कत्ल नहीं किया गया कि तुम यहूदी और ईसाई हो। तो मोहम्मद असद ने बाकायदा रेडियो पाकिस्तान से लेक्चर्स डिलीवर किए, वो पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स थे। मोहम्मद असद को उस वक्त की साजिश करके जिन लोगों ने लियाकत अली खान को शहीद करवाया, उन्हीं लोगों ने मोहम्मद असद को पोस्ट करवा दिया यूनाइटेड नेशंस में,
اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کو آگ لگا دی گئی. تمام پالیسی پیپرز، وہ تقریریں جو محمد اسد نے کی تھی قائد اعظم کے حکم پہ، اقبال کے حکم پر، ان کو جلا دیا گیا. اب وہ پیپر دوبارہ ریکور ہوئے ہیں، اور ان پیپرز کو اگر آپ پڑھیے، ان پیپرز کو جہاں پہ پورے پاکستان کا ویژن ڈیفائن کیا گیا، اور ان ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے پیپرز پر بیس کر کے قرارداد مقاصد لیاقت علی خان نے اور سردار عبدالرب نشتر نے پیش کی تھی. اب مجھے بتائیں کہ یہ لبرلز کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں اس آئیڈیالوجیکل ویژن کو جو اقبال، محمد اسد، قائد اعظم، لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر نے دیا. اگر آپ ان کو نکال دیں، چیزوں کے بعد بحث تو ہو سکتی ہے، ان کے بعد بات ہم بحث سے انکار نہیں کر رہے، لیکن ایک فنڈامنٹل پہ بحث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے عامر لیاقت صاحب، میں آپ کے پاس گئی ہوں. ڈاکٹر صاحب، عامر لیاقت صاحب، اگر ہم فنڈامنٹلز کو کیوں نہیں، میں چاہتی ہوں، میں پاکستان کے لیے ہر ایک جگہ پہ ایک پرائمری ریلیجن ہوتا ہے، لیکن لیٹس موو آن فرام دیر. ہم لوگ اکٹھے مل کر بیٹھیں گے، بات کریں گے تو بات آگے چلے گی، پھر ہم ترقی کی طرف چلیں گے. لیاقت علی خان نے جو قرارداد مقاصد پیش کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ بات کلیئر لکھا ہوا ہے کہ انسان اللہ کے نمائندے اور خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں قوانین نافذ کرے گا. مرضی کسی ڈکٹیٹر کی، کسی ڈیموکریٹ کی، کسی پارلیمنٹ کی نہیں چلے گی. پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے، سوورن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. پارلیمنٹ ان حدود کے اندر قانون سازی کرے گی. ٹھیک، میرا سوال یہ ڈاکٹر، ہم اپنا علاقے میں بیٹھ رہیں گے کہ ہمارا یہ ہے، آپ کا یہ ہے، تو کبھی بھی ہم کلیکٹیو نیشن نہیں بن سکتے. ہمارا آرگومنٹ کیا ہے؟ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک آپ نے وہ خلافت راشدہ کا ماڈل نافذ ہی نہیں کیا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز چاہتے تھے. اور پھر آپ بحث یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہے، فساد ہے، پروونشلزم ہے، خون ریزی ہے، جنگ ہے. ملک میں قصاص نافذ نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ملک میں قصاص نافذ کرو، اس میں تمہاری زندگی ہے. ہمارا عدالتی نظام قصاص نافذ نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کہ سود اور ربا کے نظام سے ہماری جنگ ہے. ہمارا پورا اکنامک سسٹم سود اور ربا پہ چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اکنامک کرائسس ہے. اکنامک کرائسس نہ ہو تو اور کیا ہو؟ آپ ایک مرتبہ، ہمارا آرگومنٹ یہی ہے، وی ہیو ہیڈ انف آف دس نانسنس فرام مشرق اینڈ مغرب، کیپٹلزم اینڈ کمیونزم. ناؤ از دا ٹائم. اس وقت 50 لاکھ مسلمان شہید کر کے 65 سال اب گم بیٹھے رہے، قافلہ گم گیا ہمارا. اب وقت ہے کہ ہم خلافت راشدہ کا وہ ماڈل پاکستان میں نافذ کریں، وہ سود اور ربا کا نظام ختم کریں، وہ جوڈیشل سسٹم ختم کریں جو 1860 میں انگریز بنا کر گیا تھا. پاکستان میں سوشل جسٹس وہ بنائیں جس کی بنیاد عمر بن عبدالعزیز آپ تو اس سے ایگری نہیں کریں گی، لیکن میں اسی کی تھی کہ میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی. دیکھیں، خلافت راشدہ کا قانون تو کسی ملک میں نہیں ہے نا ابھی، فار ایگزامپل کسی مسلمان ممالک میں نہیں ہے. میں صرف ابھی بات کرنے لگی ہوں، چاہے ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، پاکستان بھی ریاست کسی ملک میں نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویژن کچھ اور بنایا تھا. Let me talk what I'm saying. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی مسلمان ممالک جو ہیں، there is something else which is wrong in this country نا. اگر ہم باقی مسلمان ممالک کے دیکھیں جہاں خلافت راشدہ نہیں ہے، کہ وہاں لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. عراق میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیبیا میں گزار رہے ہیں، سیریا میں گزار رہے ہیں. کس مسلمان ملک میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ Every Muslim ملک is being divided and invaded by these liberal secular western democracies. دیکھیں تب ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں. ابھی اولمپکس کے ریزلٹس آئے ہیں، بالکل پیچھے پاکستان ہے. ہم آگے کیسے چلیں گے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ بات تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان میں ایگزسٹنگ سسٹم نافذ ہے، یہ پاکستان کو تقسیم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. یہ نہیں چل سکتا. ون تھنگ از ڈیسائیڈڈ. ہمیں شریعت سے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کوئی اور نظام ٹھیک کرے گا پھر ہم شریعت نافذ کریں گے. اس قسم کی نانسنس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک، لیکن ہم آگے کیسے چلیں گے؟ یہ مجھے خاص طور پہ ہم نے جو خطہ زمین پاکستان حاصل کیا تھا، اس کی ڈیسٹنی ہے خلافت راشدہ. سیکولرزم، کمیونزم، لبرلزم، کیپٹلزم اب دنیا میں فیل ہو چکے ہیں، اور مسلمان ریاست پاکستان، اب پاکستانی یوتھ ریکگنائز کر چکے ہیں کہ کتنا جھوٹ ان سے 65 سال بولا گیا کہ قائد اعظم سیکولر تھے اور سیکولر ریاست چاہتے تھے. اب ایک نیا ریوائول ہے، نئی اویکننگ ہے، نیا پاکستان انشاءاللہ بن